میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاکستان ڈیلی۔ آج ہم نور مقدم کے مرڈر کی بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈر اور سابق سینیٹر سحر کامران صاحبہ۔ تو تھینک یو ویری مچ سحر کامران صاحبہ آج ہم سے بات کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ حمزہ، اور آپ جس سبجیکٹ پہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت ضروری سبجیکٹ ہے۔ وہ آج کا جو ہے ہمارے معاشرے کا میں سمجھتی ہوں ایک بہت اہم موضوع ہے جس پہ بات کرنی بھی ضروری ہے اور انصاف کو ہوتا ہوا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ بالکل بالکل، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ۔ اور میم آپ نے نور مقدم کے ساتھ اور ان کے والد شوکت مقدم کے ساتھ کام بھی کیا ہے، تو تھوڑا سا اس ایکسپیرینس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیے، نور مقدم جو ہے اس نے 2019 میں میرے تھنک ٹینک میں انٹرنشپ کی تھی، اور ماشاءاللہ بہت ہی باکردار، بہت ہی جو ہے انٹیلیجنٹ، پولائٹ اور ہمبل بچی تھی، اور ان بچوں میں شامل تھی کہ جو اذان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یعنی جو میری ریسرچر تھے ان کے ساتھ، اور کبھی اس نے کوئی انڈیو پریویلیج لینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ شوکت مقدم صاحب میرے تھنک ٹینک کے بورڈ میں بھی شامل تھے، تو اس نے کبھی یہ نہیں ایسا تاثر دیا کہ میرے فادر تو آپ کے بورڈ میں ہے تو مجھے کوئی پریویلیج ملنا چاہیے، بالکل نہیں۔ اور شوکت مقدم صاحب سے پہلی دفعہ میں ملی تھی جب وہ ساؤتھ کوریا میں سفیر تھے، غالباً 2012 میرا ساؤتھ کوریا کا وزٹ تھا، وہاں پہ میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی 2012 یا 2013، ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ اور میں نے ان کو ان جو ہے ڈپلومیٹس میں پایا جو کہ بڑے ایک ہوتا ہے نا کہ خلوص دل سے اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، جتنی انہوں نے میٹنگ وہاں پہ ارینج کی، جتنی وہاں پہ ان کی انگریز تھی، جس طرح سے انہوں نے تعلقات بنائے، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے فرائض انجام دیے، تو میں نے ان کو بڑے، نہ صرف میں نے بلکہ پوری ڈیلیگیشن نے بہت اپریشیٹ کیا، اور شاید یہی ان سے تعلقات کی جو ہے وہ بنیاد تھی کہ ان کا جو ایک رکھ رکھاؤ تھا، ان کی جو پاکستان کے ساتھ ایک بے لوث محبت تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک جو ہوتا ہے نا ڈپلومیٹس بہت ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بہت ہی ایک جو ہے خلوص کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے، تو ایک بڑا اچھا تاثر انہوں نے چھوڑا، اور یہیں سے ان سے جو ہے ملاقات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پھر جب وہ ریٹائر ہوئے فورن آفس سے، کیونکہ وہ سابق نیول آفیسر بھی ہیں، تو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا میری ٹائم سیکیورٹی پہ، تو انہوں نے وہ جوائن کیا اور ان کی رہنمائی ہمیں حاصل ہوئی۔ تو سفیر کی کافی اتنے سالوں سے، تو میں کہوں گی 2012 سے لے کے ابھی 2021 ہے، تو ایک طویل عرصہ ہے، میں اس فیملی کو جانتی ہوں، اور بہت ہی ہمبل، خود شوکت مقدم صاحب جو ہیں سابق سفیر ہونے کے باوجود انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ ایک مخلص اور جو ہے بہت ہی ہمبل طبیعت کے مالک ہیں۔ کہیں میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے ڈیمانسٹریٹ کیا ہو کہ وہ ایک خاص پوزیشن پر رہے ہیں تو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہو۔ تو بہت ہی اچھی فیملی ہے، بہت اچھی فیملی، جس کی میں جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے۔ بالکل بالکل میم، اور اس انفارچونیٹ مرڈر کے بعد آپ کی شوکت مقدم صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، تو تھوڑا ہمارے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں گی کہ نور کے والد اور اس کی والدہ کی اس وقت کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے؟ جی بالکل، میری ملاقات ہوئی، میں پہلے بھی گئی افسوس کے لیے، پھر سویم پہ بھی گئی، اور آج بھی میری ایک مختصر ملاقات ان کے والد سے ہوئی، شوکت مقدم صاحب سے، ان کے والد سے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ان ماں باپ سے جن کے لخت جگر کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا جائے، جس پہ کہ پوری ہماری سوسائٹی، ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا پورا ملک، اور نہ صرف ہمارا ملک بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی ایک شوق کی ویو ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ہیں مجھ سمیت جو کہ پوری پوری رات سو نہیں سکتے، تو ان والدین سے پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کی بیٹی کو اس طریقے سے اتنی سن دلی کے ساتھ، اتنی صفاقی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہو۔ وہ میرے لیے تو وہ شہید ہے، کیونکہ اس نے جس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو اس کو جو ہے ٹریپ کر کے بلایا گیا، اس کو جو ہے ڈیٹین رکھا گیا، اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا، تو یہ سارا ایک پری پلانڈ مرڈر تھا۔ اور والدین کے اوپر، ان کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، میں شوکت مقدم صاحب کو دیکھتی ہوں تو آئی ڈونٹ نو وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، بہت ہمت کر کے
ایک باپ کے لیے یہ تمام حالات کے اندر ہمت کرنا میں سمجھتی ہوں بہت بڑی بات ہے. بالکل بالکل، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اور جیسے میم آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو مرڈر تھا یہ ان کے جعفر ہاؤس میں جو F7 میں واقعہ ہے اس میں ہوا ہے، اور یہ گھر جو اون کرتے ہیں وہ ذاکر جعفر صاحب ہیں. اور اس وقت ذاکر جعفر صاحب اور ان کی جو وائف ہیں اور ان کے 2 ڈومیسٹک سرونٹس ہیں ان کو بھی اسلام آباد پولیس نے اپنی تحویل میں لیا ہے اس انویسٹیگیشن کو پورا کرنے کے لیے. اور کچھ کال ریکارڈز بھی سامنے آئے ہیں جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ظاہر اپنے والدین کے ساتھ ان ٹچ تھا اس مرڈر کے ہونے سے پہلے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ ان سے بات کر رہا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر جعفر کے والدین کی کس حد تک ذمہ داری ہے اس مرڈر کی؟ دیکھیے میں تو ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہراتی ہوں. جو کسی کی انٹینشنل نیگلیجنس تھی اور کسی نے دیکھتے جانتے بوجھتے آنکھیں بند کی. یعنی میں کیسے مان لوں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اوپر سے چھلانگ لگاتی ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے، یہ اس کو بند کرتا ہے کیبن میں ظاہر جعفر، اس کو ڈریگ کرتا ہے، اور وہ نوکر کیا بے حس تھے، وہ مٹی کے پتلے تھے، ان کی سوچ سمجھ نہیں تھی. وہ کون سے غلام تھے جو آقا کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے اس لڑکی کو باہر جانے کا راستہ نہیں دیا. وہ کون سے مطلب وہ چاہتے تو یہ بچی کی جان بچ سکتی تھی. اور وہ کیسے والدین تھے کہ جن کو ملازم بتاتے ہیں تو وہ وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر تھراپی سینٹر والوں کو اطلاع کرتے ہیں اور پولیس کو نہیں بلاتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. ہر وہ شخص جو مطلب جانتے بوجھتے یا انجانے میں یا اپنی لاپرواہی یا اپنی نیگلیجنس یا اپنی جھوٹے بھرم کو رکھنے کے لیے جو ہے مددگار ثابت ہوا، وہ یقیناً جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ مجرم ہے. بالکل بالکل میم، یہ بات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اور آج ان کے والدین نے ایک سٹیٹمنٹ بھی اخباروں میں جاری کی ہے کہ وہ اس مرڈر کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بولا ہے کہ وہ پوری طریقے سے مقدم فیملی کے ساتھ ہے. تو اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ان کے علم میں پہلے اپنے بیٹے کے طرز زندگی نہیں تھا؟ کیا جو ہے جب ان کو پتہ لگا جس طریقے سے جو ایک کال لیک ہوئی ہے تھراپی سینٹر کے ڈاکٹر طاہر کی، اور جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے والد نے کمیونیکیٹ کیا اور اس کو ایک لائٹر موڈ کے اندر انہوں نے اس کو لیا، کہ یعنی ڈاکٹروں نے بتایا ہوگا نا کہ ایک بچی نے اوپر سے چھلانگ ماری ہے، اس نے بتایا ہوگا نا کہ اس کو بالوں سے گھسیٹ کے اندر لے گیا، اس نے بتایا ہوگا نا کہ ایک لڑکی کو ذبح کرنے کی چلانے کی کیسی آوازیں آتی ہیں. تو یہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے؟ اور آج یہ کس کی اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی کو دھوکہ نہ دیں. آپ جو ہے ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ کے نوکر آپ کے زیر اثر تھے. اگر آپ واقعی سمجھدار ہوتے، اگر واقعی آپ ہمدرد ہوتے، واقعی آپ غلط کو غلط سمجھتے، واقعی اگر آپ کو اپنے بیٹے کا گناہ نظر آ رہا تھا تو آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. آپ کہتے کہ انسانی زندگی بچانا بڑا لازم ہے. چلے میں کہتی ہوں اس کا قتل نہ ہوتا، کوئی اور سانحہ ہو جاتا. جس طریقے سے وہ اس کو کھینچ کے لے کے گیا تھا کوئی اور چیز ہو جاتی کہ آپ بھی دیکھیں وہ زخمی ہو جاتی، کوئی اور حادثہ ہو جاتا. تو تب وہ کیا کہتے؟ تب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اخبار میں ایک اشتہار دے دیا ہے. تب بھی وہ یہی کہتے نہیں میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. بالکل بالکل میم. اور اس کے اندر ایک اور اینگل بھی سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے وہ تھراپی ورکس کے لوگ بھی وہاں پہ پولیس سے پہلے پہنچے تھے، کہ جو ظاہر کی والدہ ہے وہ بھی تھراپی ورکس کے ساتھ منسلک رہی ہیں. اور تھراپی ورکس کی وہ جو پاکستان ڈیلی نے آڈیو لیک کی تھی اس میں یہ بھی طاہر صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ظاہر ان کے یو کے لیول 3 کے کورس میں انرول ہوا تھا اور لیول 4 تک وہ نہیں جا سکا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندہ جو خود ذہنی مریض ہو یا اس کو بتایا جا رہا ہو کہ وہ ذہنی مریض ہے اور وہ ہارڈ ڈرگز کا بھی استعمال کرتا ہو، تو کیا ایسا شخص کسی کو تھراپی دے سکتا ہے چاہے وہ جس مرضی فیملی سے تعلق رکھتا ہو؟ دیکھیے حمزہ یہ بہت اہم نقطہ ہے. جب ظاہر جعفر کو گرفتار کیا گیا تو اس کا میڈیکل ہوا. آپ نے ڈی ٹی انویسٹیگیشن کا بیان سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ جو ویڈیو لیک ہونا اور یہ تاثر دینا کہ وہ ذہنی مریض ہے،
یہ ایک سوچا سمجھا اسٹریٹجی ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے وہ ایک اپنے بیٹے کو جو ہے ایک کور دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف اخبار میں اشتہار دیتے ہیں, دوسری طرف دیکھیں باقی چیزیں تو لیک نہیں ہو رہی. یعنی ڈاکٹر طاہر کی گفتگو آپ سے یا مجھ سے تو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, یہ وہ ان کا ان سے تعلق تھا. آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر طاہر نے ان کا ایک جو ہے امپلائی وہ بھی زخمی ہے, کیا انہوں نے اقدام قتل کا مقدمہ درج کرائے؟ دیکھیں بہت ہی اس کے اندر جو ہے نا اف اینڈ بٹس ہیں, بہت سے اس کے اندر جو ہے ابھی باتیں کھل کے سامنے آنے والی ہیں. یہ ایک پرپسلی ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے, ایک پرپسلی. ہم نے اگر انہوں نے یہ ویڈیو لیک کی اس بچی کی, یہ ایک تاثر دینے کے لیے کہ ہاں دیکھیں ہمارے ہاں یہ معاشرہ ہے, ایسے ہی ہوتا ہے جہاں فیملی سے ملنا جلنا ہوتا ہے, شادی بیاہ ہوتی ہے, وہاں پہ چاہے وہ کسی وزیر کا ہو, چاہے کسی سفیر کا ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جہاں پہ شادیوں میں ملنے جلنے میں بچے بچیاں جو ہے اکٹھے بھی ہوتے ہیں, ہلہ گلا بھی ہوتا ہے, گانے بھی گائے جاتے ہیں. ریلیز کرنے کا یہ سب چیزوں کا ایک پرپس بھی ایک مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک نیا رخ دیا جائے, اور جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ بجائے آپ جو ہے قتل کے جواز تلاش کریں, بجائے یہ کہ اس کے اوپر پردے ڈالیں, اور آپ بھائی اگر آپ کا بیٹا اتنا ذہنی مریض تھا تو آپ اس کو کمپنی کا سی ای او بنانے کے بجائے اس کو زنجیریں ڈال کے رکھتے. اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کا بیٹا اتنا ہی ذہنی مریض ہے تو آپ پولیس کو بلاتے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا اتنا ہی ذہنی مریض ہے تو آپ اس کو اکیلا چھوڑ کے نہ جاتے. دیکھیں اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں حمزہ, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک رئیس زادہ 88,000 کا ٹکٹ بک کرتا ہے اکانومی کلاس کا ون وے, جو میں ابھی کل سے پڑھ رہی تھی. یعنی کووڈ کے دنوں میں ایک رئیس زادہ, ایک جو ہے وہ بزنس ٹائکون کا بیٹا, تو کیا وہ واقعی جانا چاہتا تھا یا یہ سارا ایک ٹریپ تھا؟ یہ ایک سوچی سمجھی پلان کا حصہ تھا, جس کے گھر پہ گاڑیاں ہوں اور ڈرائیور کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ ٹیکسی لے کے جائے. یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں ابھی اس کیس کے مزید جو ہے وہ باتیں کھل کے سامنے آئیں گی جیسے جیسے انویسٹیگیشن ہوگی, لیکن ہمارے ذہنوں میں جو آپ سے بات کریں گے سوالات ہیں. یعنی میں پہلے تو یہ نہیں پتا تھا, جب ٹکٹ میں نے کل دیکھا ایک چینل کے اوپر, انہوں نے کہا جی ٹکٹ ہے وہ فلانے ٹریول ایجنٹ سے لیا, پھر اس کو ریکنفرم کیا, اس کی جو ہے وہ کاسٹ اتنی تھی 88,000 تھی. تو میں سوچنے لگ گئی کہ ایک رئیس زادہ جو ہے جو کہ یقیناً بزنس کلاس میں ٹریول کرتا ہوگا, تو کیا ایسی وجہ پڑی کہ وہ جو ہے ایک اکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کے ون وے, اور جو ہے وہ اس نے کیا, اس کو ریکنفرم کیا, پھر اس نے پرپسلی ٹیکسی بلائی. سو whether he was creating evidences, یا وہ واقعی ٹیکسی میں جانا چاہتا تھا پھر وہ واپس آ گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری باتیں ابھی اس کے اندر حقائق آئیں گے سامنے کھل کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملازمین کا خاموش رہنا, اس لڑکی کو دھوکہ دے کے بلانا, اس کو ڈیٹین کرنا, اور یہ جو اب جو اس کے والدین کے بیانات ہیں, یہ ایک سوچی سمجھے پلان کا حصہ ہے, یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے, اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یقیناً جب یہ کیس چلے گا, جب چلان آئے گا, تو یہ تمام باتیں مشاہدے میں آئیں گی ضرور, لیکن ایک ہر شہری کے ذہن میں جو اس کیس کو دیکھ رہا ہے, تو وہ ضرور اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں. بالکل بالکل میم, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اور میم میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا, جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بیان تھا کچھ ہفتے پہلے, جو کہ انہوں نے فورن میڈیا کو دیا اور پھر اس کو ریٹریٹ بھی کیا, کہ یہ جو سیکشول وائلنس کے کیسز ہیں اس میں عورتوں کے کپڑوں کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. اور خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جو مین آر ناٹ روبوٹس, اور یہ پاکستانی سوسائٹی ویسٹرن معاشروں سے ڈفرینٹ ہے. تو اب انہوں نے اپنی یہ اسٹیٹمنٹ اس نور مقدم کے مرڈر کے بعد بیک ٹریک بھی کی ہے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم ایسے بیانات دے گا تو کیا زاہد جعفر جیسے لوگ زیادہ امبولڈن ہو جائیں گے ایسی حرکات کرنے کے لیے؟ دیکھیں وکٹم بلیمنگ جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ مزید جو ہے نا شے دے رہا ہے جرائم کو, کہ ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ جی جرم ہوا کیوں, لڑکی گئی کیوں, اس نے شادی میں شرکت کیوں کی, اس کی دوستی کیوں تھی. مطلب ہم اپنے گھروں کے اپنے معاشرے کے حالات نہیں دیکھتے, ہم اسلام کے جواب تلاش کرتے ہیں. عمران خان احمد نیازی صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ ان کا انفرادی بیان نہیں رہ جاتا جب تک وہ وزیر اعظم کے منصب پہ فائز ہے. آج وہ اگر ایک میل اینکر لے رہا ہے تو ان کا جواب مختلف ہے, ایک فیمیل اینکر انٹرویو لے رہی ہے تو ان کا جواب مختلف ہے. لیکن یہ چیزیں ریکارڈ میں رہ جاتی ہیں.
یہ بار بار آپ کے پاس بھی ریکارڈڈ ہے, ہمارے پاس بھی ریکارڈڈ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو معصوم بچی زینب تھی, اس نے کس کو ٹیمپٹ کیا تھا کہ اس کے ساتھ ظلم ہو؟ پھر وہ خاتون جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ موٹر وے پہ جا رہی تھی اور رات کے اندھیرے میں ایک سفاک جو ہے وہ جو مجرموں کے ہاتھوں چڑھ گئی, ان کا ریپ ہوا, وہ جو ہے وہ کس کو ٹیمپٹ کر رہی تھی؟ اور جب ایک باپردہ خاتون جو ہے اس کو برہنہ کر دیا جاتا ہے تو وہ کس کو ٹیمپٹ کر رہی ہوتی ہے؟ اور جو معصوم بچیاں ہیں جب ان کا ریپ کر دیا جاتا ہے اور جو مدرسوں میں ہو رہا ہے وہ کس کو ٹیمپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, جرائم کو جسٹیفائی نہ کریں, جرائم کا جواز پیدا نہ کریں, معاشرے کی خرابیوں کو سمجھیں, اور جب تک کہ انصاف بروقت نہیں ہوگا, جب تک کہ سزاؤں میں سرٹنٹی نہیں ہوگی, تب تک ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر برتری ہے, ان کی پوزیشن کی برتری, ان کی طاقت, ان کی جسمانی برتری, ان کی مردانہ برتری, ان کی جو ہے وہ معاشی برتری. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی برتری کا احساس, یعنی جب ایک شوہر 4 بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ کس کو ٹیمپٹ کرتی ہے؟ دیکھیں ہم یہ جرائم کا جواز ڈھونڈنا بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہے, اور یہی شے دے رہا ہے لوگوں کو کہ ہاں کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر لیا جائے گا. مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں لوگوں کے ایسے تبصرے دیکھتی ہوں کہ ہاں جی وہ جو ہے اس ریلیشن شپ میں تھے اور اس ریلیشن شپ میں تھے. سب کے گھر میں بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سوچیں کہ آپ جو ہے کسی ایک حادثے کو سانحہ بنا رہے ہیں اور المیہ بنا رہے ہیں معاشرے کے اندر, کہ آپ جو ہے ایک حادثے کو سانحہ بنا رہے ہیں اور المیہ بنا رہے ہیں اپنی غلط سوچ سے, اپنے غلط جو ہے وہ بیانات سے. تو میں عمران خان احمد نیازی صاحب سے کہوں گی, آپ نے بہت سارے یو ٹرن دیے ہیں, آپ نے بہت باتوں کو اپنی جو ہے ان سے آپ نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں جو کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات تھے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بڑا حساس موضوع ہے, جو ہمارے سوسائٹی کا ایک المیہ ہے. اس پر آپ جو ہے ایک ذمہ دار شہری, ایک ذمہ دار وزیر اعظم, ایک ذمہ دار شخص کا کردار ادا کریں. ایسی بیان بازی نہ کریں جو کہ مجرموں کو شہ دے. بالکل بالکل میم, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اور میم آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ جس طرح پورا پاکستان جانتا ہے کہ جو یہ احمد جعفر اینڈ فیملی ہے, یہ پاکستان کی بہت امیر فیملی ہے, طاقتور فیملی ہے, سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں. ان کی ویب سائٹس پہ جائیں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ حکومتوں کے ساتھ ڈفرینٹ پروجیکٹس بھی کر چکے ہیں. تو اس سارے کانٹیکسٹ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ نور مقدم کو انصاف ملے گا اور ظاہر جعفر کو سزا ہوگی؟ دیکھیے اگر ہم نے واقعی اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانا ہے تو انصاف کرنا ہوگا, سزا دینی ہوگی. یہاں پہ مجرم جو ہے وہ گرفتار ہے, یہاں پہ شواہد موجود ہے, یہاں پہ سی کیمرہ کی جو ہے ریکارڈنگ موجود ہے, یہاں پہ جو ہے جو آلہ قتل ہے وہ پکڑا گیا ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جواز بنا کے سزا کو ڈیلے کیا جائے یا مجرم کو کوئی کسی قسم کا پرولیج دیا جائے. یہ سزا دینی ہوگی. اگر یہ سزا نہیں دیں گے تو پھر میں کہوں گی کہ پھر وہ سزا آپ پورے معاشرے کو دیں گے, پھر وہ سزا آپ پوری سوسائٹی کو دیں گے. پہلے ہی پاکستان کے نظام عدل پہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں, سالوں کیس چلتے رہتے ہیں, انصاف نہیں ملتا. تو میں کہوں گی اس وقت ضروری ہے کہ بروقت انصاف ہو, فوری انصاف ہو. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور ایک معصوم بچی کے قتل کو اس طرح سے اس کی آنکھوں کو ایسے ضائع نہ جانے دیں. آپ سوچیں کہ آپ ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کیا ایک شخص کر سکتا ہے؟ تو کس طریقے سے, کس صفاقی سے اس شخص نے اس بچی کو اتنے جو ہے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا ہوگا. یہ چیز کو آپ سوچیں, اس بچی کی چیخوں کو سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ ایک معصوم بچی وہ کیسے یہ حوصلہ کرتی ہے کہ وہ اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دے. یہ تمام باتیں سوچیں. جب آپ یہ تمام باتیں سوچیں گے تو میں تمام جو ہے وہ
عدلیہ سے بھی کہوں گی, تمام ججوں سے بھی کہوں گی, وکلا سے بھی کہوں گی کہ آپ یہ باتیں سوچیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس پورے حالات کے اندر کیا آپ ایسے مجرم کو بری ہونے دیں گے؟ نہیں, اس کو مثالی سزا ملنی چاہیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. جب تک ہم اپنے قانون کی گرفت کو جو ہے کمزور رکھیں گے, جب تک ہم اپنے قانون کی گرفت کو مضبوط نہیں کریں گے, روزانہ ایک نور مقدم جو ہے وہ اسی طریقے سے قتل ہوتی رہے گی. بہت سے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بجھتا رہے گا, بہت سی نور مقدم اپنی آنکھوں میں خواب سجائے مستقبل کے. اسی طریقے سے جو ہے دہشت گردی کا, یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا, یہ ایک ایسا المیہ تھا. آپ یہ بتائیں کہ جس طریقے سے اس نے ٹیررائز کیا سوسائٹی کو, ایک انسرٹینٹی کی ہے, ایک خوف پھیلایا ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ دہشت گردی ہے. اس میں کسی قسم کی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل بالکل میم, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اور پورا پاکستان اس وقت اس کیس میں انصاف کا منتظر ہے, اور ہم دا پاکستان ڈیلی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس کیس کے حوالے سے ہم سے بات کی. بہت شکریہ.